بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ولاگ کالم ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ اردو کے لیے کل پبلش ہوا تھا سوشل میڈیا کے قیدی کے نام سے آپ کی خدمت میں۔ اس میں بہت سی انفارمیشن بھی ہے اور کچھ تاریخی حوالے بھی۔ یہ ستمبر 2007 کے دن تھے۔ ایک عامل صحافی کے طور پر خبروں کی تلاش میں سرگرداں پارلیمنٹ ہاؤس کی راہداریوں میں مارے پھر رہے تھے۔ اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز میں جنرل مشرف اور محترمہ بینظیر بھٹو کے مابین کسی مفاہمت اور عالمی کردار کا چرچا تھا۔ مرحوم شیر افگن خان نیازی، جو اس وقت جنرل مشرف کی کابینہ میں وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور تھے، ڈاکٹر شیر افگن نیازی جیسی شخصیات کم ہی دیکھی ہوں گی۔ یوں تو محترمہ سے کچھ اختلافات کے باعث پیپلز پارٹی پیٹریاٹ کا حصہ بن کر میر ظفر اللہ خان جمالی کی کابینہ کا حصہ بن چکے تھے، لیکن انتہائی وفادار، سادہ اور آئین اور قانون پر عبور رکھنے والے پارلیمنٹیرین تھے۔ بہرحال راہداری میں چلتے ہوئے اور کیفیٹیریا کے غیر سیاسی ماحول میں ڈاکٹر صاحب کو ذرا سا غصہ دلا کر خبر نکالنا یا نکلوانا کسی طور پر بھی مشکل نہ تھا۔ جنرل مشرف اور محترمہ بینظیر بھٹو کے مذاکرات کا انجام ایک تاریخی مفاہمت سے ہو رہا تھا، جس کے بارے میں شیخ رشید مسلسل خبریں بھی لیک کر رہے تھے۔ مفاہمتی آرڈیننس کی خبریں آ رہی تھیں، لیکن دستاویزات تک پہنچنا مشکل کام تھا۔ اپنے تمام صحافتی وسائل بروئے کار لاتے ہوئے ایئر وائی نیوز کے لیے اس وقت مفاہمتی آرڈیننس کی خبر بریک کی، جس کے مطابق 1988 سے 1999 تک کے فوجداری مقدمات بیک جنبش قلم ختم کر دیے گئے تھے، جن میں میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کے مقدمات بھی شامل تھے، اور آصف علی زرداری اس وقت تک کئی سال کی جیل بھی بھگت چکے تھے۔ بہرحال وزیر داخلہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ نے ہمارے پروگرام میں اس مفاہمت کی تصدیق کی، اور یوں یہ تاریخی مفاہمتی آرڈیننس دو متحارب قوتوں کے مذاکرات کے باعث اکتوبر 2007 میں طے پایا، جن میں سے ایک فریق طاقتور فوج کا سربراہ اور صدر تھا، جو سابق وزرائے اعظم کو اپنے انٹرویوز میں بڑی رعونت کے ساتھ کبھی وطن واپس نہ آنے دیے جانے اور ان کی سیاست کو ختم کیے جانے کا اعلان بھی کرتا تھا۔ اس مفاہمتی آرڈیننس میں عالمی طاقتوں کا مبینہ کردار اب ڈھکا چھپا نہیں، اور نہ ہی اس سے قبل نواز شریف کی ملک سے جلا وطنی میں عالمی رہنماؤں اور طاقتوروں کا کردار کسی سے مخفی ہے، مگر سیاست کی میز پر بیٹھنے اور اپنی پٹاری سے آہستہ آہستہ ممکنات کے لیے راستہ بنانے کا نام ہی سیاست ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے چندہ آسان نہ تھا کہ ملک واپسی کا راستہ ہموار کیا جائے۔ اس سے قبل میثاق جمہوریت کے لیے بینظیر بھٹو جدہ نواز شریف سے ملاقات کے لیے گئیں اور اختلافات ختم کیے۔ یہی نہیں بلکہ 2006 میں میثاق جمہوریت کی تاریخی دستاویز اس مفاہمت کا ہی نتیجہ تھا، جس کا سہرا بینظیر بھٹو کے سر جاتا ہے۔ بغیر گھراؤ جلاؤ ایک ایسی دستاویز جو بظاہر دو سیاسی رہنماؤں کے درمیان تھی، دونوں رہنما جلا وطن تھے، ملک میں موجود قیادت یا تو گرفتار تھی یا پھر غیر متحرک، جمہوریت بحالی کی تحریک نوابزادہ نصر اللہ خان کے وفات کے بعد قیادت سے محروم تھی، مگر اس کے باوجود میثاق جمہوریت نے وہ دباؤ ڈالا جس کا نتیجہ مخاصمت کی بجائے مفاہمت پر ہوا۔ این آر او کے طریقہ کار اور کئی ایک مجرموں کی غیر قانونی رہائی کے باوجود اسے سیاست کی جیت قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ این آر او جنرل مشرف نے اپنی بقا کے لیے دیا نہیں بلکہ لیا تھا۔ موجودہ سیاسی مہاجرائی کے دور میں تحریک انصاف مفاہمت کی جانب بڑھنے کی بجائے مسلسل سیاسی حریفوں سے پنجہ آزمائی میں مصروف ہے۔ تحریک انصاف جیسی بڑی جماعت بارہا مقتدرہ سے براہ راست بات چیت کو ترجیح دے چکی ہے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ موقع اور دستور کے مطابق حکومت کو یہ ٹاسک سونپ دیتی ہے۔ بدقسمتی سے اس پورے قضیے کے درمیان 9 مئی کا معاملہ کھڑا ہوا ہے، جو بہرحال فوج بھولنے کو تیار نہیں، اور بھولنے کی صورت ہمیشہ کے لیے یہ روایت پڑ جانے کا بھی خدشہ موجود ہے۔ دوسری جانب عمران خان 9 مئی بھولنے اور معافی مانگنے کا عذر کیسے ڈھونڈیں کہ یہ یو ٹرن ان کی سیاست کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے۔ یوں مذاکرات کی ہانڈی میں لو اور دو کا مسالہ تاحال موجود نہیں۔ پہلے این آر او کے وقت سوشل میڈیا موجود نہ تھا، مگر اب اس کا بھوت ہر جگہ ناچ رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے قیدی اس وقت قید سے چاہیں بھی تو رہائی نہیں پا سکتے۔ پس پردہ مذاکرات اعتماد سازی کرتے ہیں تو تحریک انصاف کے یوٹیوبر سر عام بھانت بھانت کی جھوٹی سچی مہمیں چلاتے ہیں۔ سانچ پر آنچ کا تڑکا لگا کر ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ اعتماد سازی
راکھ ہو جاتی ہے۔ ایک گھر کے سیاسی عامل دوسرے گھر کے سیاسی موکلوں پر بھاری آ جاتے ہیں اور یوں ساری گیم دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ اس وقت اگر عملی طور پر تحریک انصاف میں کوئی سیاست کو سمجھ رہا ہے تو وہ بشریٰ بی بی ہیں، تاہم ان کے ہاتھ میں وہ یوٹیوبرز نہیں آ رہے جو اس وقت کہیں اور سے قابو ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو فیصلہ کرنا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے پارٹی چلانا ہے یا پارٹی نے سوشل میڈیا کو چلانا ہے۔ خان صاحب کو پارٹی کے اندر سیاست کرنی ہے یا قومی سیاست میں حصہ لینا ہے۔ جماعت کے دو متحارب گروپوں کے ذریعے دباؤ بڑھانا ہے یا مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ بیرونی سہاروں کی طرف دیکھنا ہے یا اندرونی عوامی پذیرائی کو اپنی طاقت بنانا ہے۔ یاد رہے، عالمی قوتیں محض راستے کے پتھر ہٹا سکتی ہیں، چلنا آپ نے خود ہے اور اس کے لیے راستہ بھی خود ہی بنانا ہوگا۔